نیوز کے ساتھ میں ہوں سمرا کنور اور میں ہوں لارے تصویر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان باغ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا باغ پہنچنے پر عوام کی جانب سے تاریخی استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے عوام کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے پرجوش نعروں میں وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا۔ اس دورہ پر وزیر جنگلات سردار میر اکبر خان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی باغ آمد۔ عوام علاقہ کی جانب سے باغ کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال۔ باغ بائی پاس روڈ سے لے کر ریڑا تک سینکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر مشتمل بہت بڑے جلسے کی صورت میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جلسہ گاہ لایا گیا۔ باغ شہر میں داخل ہوتے ساتھ ہی لیگی کارکنان اور عوام الناس قافلوں کی صورت میں استقبال کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قافلے میں شامل ہوتے رہے اور باغ شہر کے قریب جلسہ گاہ پہنچنے سے قبل ہی وزیر اعظم کا قافلہ بہت بڑے عوامی اجتماع کی شکل اختیار کر گیا۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے نوجوانوں اہلیان باغ نے فلک شگاف نعرے بلند کرتے ہوئے راجہ محمد فاروق حیدر خان کا خیر مقدم کیا۔ فضا جی اے فاروق حیدر، جی اے نواز شریف اور جی اے میر اکبر کے نعروں سے گونجتی رہی۔ وزیر جنگلات سردار میر اکبر خان نے ٹرک پر سوار ہو کر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خیر مقدمی جلوس کی قیادت کی۔ سینئر وزیر چودھری طارق فاروق، وزیر صحت ڈاکٹر نجیب نکی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ جلسہ گاہ میں تل دھرنے کی جگہ موجود نہیں، لوگوں نے چھتوں پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا خطاب سنا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کھیل کا میدان نہیں، یہاں 1.25 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ 1947 میں صرف جموں میں 2,37,000 کشمیری شہید ہوئے، 2500 کشمیری 1953 میں جب شہید ہوئے جب شیخ عبداللہ کو نکالا گیا۔ 1 لاکھ کشمیری تحریک آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں آمدہ انتخابات کے لیے پارلیمانی بورڈ کا اعلان کر دیا۔ بورڈ میں فریال تالپور، چودھری لطیف اکبر سابق وزیر اعظم پاکستان، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قائرہ، سید نیر بہاری، فیصل راٹھور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، چودھری عبد المجید، سردار یعقوب اور چودھری یاسین سمیت کل 17 افراد شامل ہیں۔ 24 مارچ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات 2021 کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ایک پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس کے ممبران فریال تالپور، سید نیر حسین بخاری، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قائرہ، نثار احمد، چودھری لطیف اکبر، راجہ فیصل ممتاز راٹھور، چودھری عبد المجید، سردار یعقوب خان، چودھری محمد یاسین، چودھری پرویز اشرف، سردار قمر زمان، سردار جاوید ایوب، میاں عبد الوحید، چودھری فخر زمان، امیر عبد الغفار لون، نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن چیئرمین سیکریٹریٹ سے آج ان کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل احمد سومرو نے جاری کیا۔ پروفیسر محمد الیاس ایوب کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز ملنے پر عوام کی جانب سے مبارکبادیں اور خراج تحسین۔ پروفیسر ایوب کو یہ اعزاز نابینا بچوں کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کے لیے بہترین خدمات کے سلسلہ میں دیا گیا، جو صدر پاکستان کے ہاتھ سے انہوں نے لیا۔ مزید تفصیلات راجہ شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ پروفیسر محمد الیاس ایوب کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازے جانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کو یہ اعزاز ان کے نابینا بچوں کی تعلیم و تربیت اور نابینا افراد کی فلاح بہبود کے لیے خدمت کے صلے میں صدر پاکستان کی جانب سے دیا گیا۔ پروفیسر محمد الیاس ایوب کو یہ اعزاز کل صبح گورنر ہاؤس میں لاہور منعقد ایک پروقار تقریب میں دیا گیا اور آج جب وہ میرپور آزاد کشمیر عقاب سکول واپس پہنچے تو ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حکومت پاکستان نے اس خاکسار کی حقیر کوشش کو قبول کرتے ہوئے 23 مارچ کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ اس عظیم تمغے کے حوالے سے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ھذا من فضل ربی، یقیناً یہ اللہ کی عطا ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور جس مشن کے ساتھ میں وابستہ ہوں، جو کہ مشن یہ ہے کہ میں اپنے نابینا برادری جو ہے، اس خطے کے جو نابینا ہیں، ان کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا، عقاب سکول کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ وہ ہمیشہ عقاب سکول کے اندر کام کرنے والے لوگ، عقاب سکول کے بچے، تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو میں
तमाम लोगों का तहे दिल से ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के खिलाफ जो गलीज जुबान का इस्तेमाल किया गया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और शहरियार अफरीदी से ये मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर कश्मीरी आवाम से माफ़ी मांगें। समाजी रहनुमा अल हिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर डॉक्टर रियाज अहमद की दोमेल न्यूज़ से गुफ्तगू। और तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ गुज़श्ता 50 से ज़ायद सालों से मुंसलिक हूँ और हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता हूँ, लेकिन मौजूदा दौर में कश्मीर के सूरत हाल के ऊपर जो हमारे अदारे और हुकूमत पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार जो रवैया इख्तियार कर रहे हैं वो नाक़ाबिले समझ है, हमारी समझ से बालातर है। हमें जो तवक्कात पाकिस्तान से वाबस्ता है उसका तकाजा ये है कि कश्मीरियों की सरपरस्ती की जाए। जिस तरह पहले से अखलाकी सफारती इमदाद के हवाले से बात होती थी उसको जारी रखा जाए। सैयद अली गिलानी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा हैं, पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगाई है और ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेलों में गुजारा है। उनकी शान अक़दस में गलत किस्म के अल्फाज अदा करना कश्मीर कमेटी के चेयरमैन को ज़ेबा नहीं देता। उन्हें अपने इस बयान पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अगर हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद नहीं करना चाहती है या उसके अदारे मदद नहीं करना चाहते तो ऐलान कर दें, जिस तरह आरफ अलवी साहब ने पिछले दिनों में सदर साहब ने इशारा कराया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इशारा कराया है। उससे हमें यही अंदाज़ा हो रहा है। ऐलान कह देता कि कश्मीरियों को पता हो कि हम अपनी पाँव पर खुद ही खड़े होंगे और अपनी जिहाद को और तहरीक आज़ादी को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक एक भी आखिरी कश्मीरी भी ज़िंदा है और या कश्मीर की मंजिल हमें मिलकर रहेगी। पूरी दुनिया में कश्मीरी अपने इस काम को जारी रखेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तलबा और सिविल सोसाइटी की जानब से जाली सिगरेट बनाने वाली निजी फैक्ट्री वे वार्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे में तलबा और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वे वार्ड के मालिक बाबर ताज के खिलाफ नारेबाजी और फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके रवानी के मुकाम पर कायम जेली सिगरेट फैक्ट्री वे वार्ड में गुज़श्ता काफी अरसे से दीगर रजिस्टर्ड कंपनियों के ट्रेड मार्क जालसाजी से इस्तेमाल करके मुख्तलिफ ब्रांड के 2 नंबर मुजरे सेहत सिगरेट तैयार करके आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में धड़ल्ले से तरसील और फरोख्त किए जा रहे हैं। आवाम की सेहत को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ हुकूमत को भी टैक्स न देने की सूरत में भारी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। फैक्ट्री और इसके मालिक बाबर ताज के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने आवाज बुलंद की, जिस पर कोई कार्रवाई न हुई। इसके बाद मुख्तलिफ अजला में जेली सिगरेट दुकानों से जब्त किए गए और FIR दर्ज की गई। गुज़श्ता दिनों ऐसी मुजफ्फराबाद ने जेली सिगरेट की बड़ी खेप 4 ट्रक जब्त किए, जिस पर ऐसी को धमकियां दी गई। बाबर ताज के खिलाफ बराह रास्त 2 FIR दर्ज हुई, ताहम न तो बाबर ताज को गिरफ्तार किया जा सका और न ही जेली फैक्ट्री वे वार्ड को सील किया गया। जाली और गैर कानूनी फैक्ट्री वे वार्ड और इसके मालिक के खिलाफ सिविल सोसाइटी और तलबा तंजीमें फिर सड़कों पर निकल आई। मारूफ शराब बैंक रोड पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और फलक शगाफ नारे लगाए गए। एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहिरीन ने राजा बाबर ताज को गिरफ्तार करो, जेली फैक्ट्री बंद करो, मुतलका अदारे हरकत करो, असिस्टेंट कमिश्नर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं के पंफलेट हाथ में उठाए मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में कज़ाफी अल्ताफ, राजा समी बाबर, राजा चिराज, खुरम दिलबर और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद और ASP साहब की तरफ से कार्रवाई की गई। जाली माफिया के खिलाफ जाली सिगरेटों के 4 ट्रक भरे हुए पकड़े गए, लेकिन वो इतना उस फैक्ट्री का मालिक जो है वो इतना असर रसूख रख रहा है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू कमिश्नर ऑफिसरान हैं उनने उनको रिश्वत देकर इस मामले को ख़त्म कर दिया और राजा सदाकत के खिलाफ जिसने एक दिलराना कार्रवाई की है उसके खिलाफ ही उन्होंने ये काम किया कि इंक्वायरी बिठा दी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन लोग हैं? जाली फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, मंशियात फरोशी कर रहे हैं और उसके बावजूद इनका इतना असर रसूख कि ये दबा रहे हैं, ये इन अफसरान को दबा रहे हैं। जी देखिए, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अभी तक ट्रक खोल कर किसी ने नहीं देखे। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ा दिलेराना कदम था जो असिस्टेंट कमिश्नर राजा सदाकत और खुरम इकबाल ASP उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की और इसके 4 ट्रक बंद किए। मुजफ्फराबाद की तारीख में पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर राजा सदाकत की क़यादत में इन माफिया के आटा लग गया, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई ईमानदार ऑफिसर आता है तो तमाम लोग इन माफिया के हाथ चढ़ जाते हैं, माफिया के हाथों बिके होते हैं और वो जो करप्ट माफिया होता है वो इतना बासर होता है कि जो भी ईमानदार और बासर
جو بھی ایماندار اور فرض شناس آفیسر یہاں پر تعینات ہوتا ہے کارروائی کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ سے یہاں سے ٹرانسفر کر کے یہ معطل کر دیا جاتا ہے۔ اس جعلی مافیا کے خلاف ایک جانچ ریکارڈ کروانا ہے جو کہ ایک فیکٹری کا لائسنس ہونے کے باوجود تقریباً 19 سے 20 جعلی فیکٹریوں کے سگریٹ بیچ رہے ہیں اور کسی قسم کا ٹیکس نہیں دیا جا رہا۔ اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ جعلی فیکٹری بند کی جائے، جعلساز بابر تاج کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے۔ مظاہرین نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے، کسی جعلساز کو عوام کی صحت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر بابر تاج کو گرفتار نہ کیا گیا اور جعلی فیکٹری سیل نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔ حکومت ضلع سے باہر مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والے وادی نیلم کے لوگوں کے ڈیتھ کلیم ورثاء کو ادا کریں۔ آئے روز ٹال مٹول مرحومین کے ورثاء کے ساتھ ناانصافی ہے۔ معروف قانون دان ملک نصیر اوان کی ڈسٹرکٹ کمپلیکس سچ مقام کے باہر پریس کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف جو ہے گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر اور گورنمنٹ وفاقی جو گورنمنٹ ہے اس کی اور پنجاب گورنمنٹ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ نیلم کے بہت سارے افراد جو ہیں وہ گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان کے مختلف سٹیز میں حادثات کا شکار ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے دوست تھے افضل قریشی صاحب، اور یہ 2019 میں لاہور میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا جو ڈیتھ کلیم تھا ان کے ورثاء نے یہاں DC آفس میں اپلائی کیا، تو یہاں سے اور شیخ پورہ کے درمیان تقریباً 2 سال لگ گئے یہ آپس میں کارسپونڈنس کرتے ہوئے کہ یہاں والے کہتے ہیں کہ جی آپ کو شیخ پورہ سے ملے گا، شیخ پورہ والے ڈی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں جو بندے مارے جاتے ہیں ان کا تو ہم نے 10 روپے بھی معاوضہ نہیں رکھا ہوا، تو آپ جا کر اپنے ڈسٹرکٹ سے لیں، آزاد کشمیر میں جو ہے ڈیتھ کلیم ملتا ہے۔ تو 2 سال سے میں بھی متعدد دفعہ DC آفس میں آ گیا ہوں، اور ہم نے بار بار ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ چونکہ یہ گھر کا باعث کفیل انسان تھا، والد صاحب اس کے بیمار ہیں اور معذور ہیں، دیگر ایک بھائی ہیں وہ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں جو ہے نا سرگرداں رہتے ہیں، تو ایسے میں کون ہے جو ان کی فائلیں لے کے پاکستان میں آزاد کشمیر پر گھومتا رہے گا سیکرٹریز کے آگے، DCs کے آگے اور دفاتر میں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہوا۔ میرا آزاد کشمیر گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایسے لوگ جو آزاد کشمیر میں بالعموم اور ضلع نیلم کے بالخصوص پاکستان میں حادثات میں فوت ہوئے ہیں، ان کے ڈیتھ کلیم یا تو آزاد کشمیر سے کیے جائیں یا وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے وہاں کے جو سٹیز ہیں یا ڈسٹرکٹس ہیں، متعلقہ جو DCs ہیں، ان کو جو ہے نا باقاعدہ طور پہ حکم دیا جائے کہ وہ ڈیتھ کلیم کو فوری طور پہ جو لوگوں کو طے کریں، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے جو ہے نا فائلیں لے کے گھومتے رہیں اور جو جمع پونجی پاس ہے وہ بھی خرچ کر دیں۔ تو میں آزاد کشمیر حکومت خاص کر راجہ فاروق حیدر صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، پرزور اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ ضلع نیلم کے لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی بند کی جائے، اور یہاں کے جتنے لوگ بھی پاکستان میں شہید ہوئے ہیں، حادثات میں فوت ہوئے ہیں، ان کے ڈیتھ کلیم یا تو آزاد کشمیر گورنمنٹ دے یا آپ وفاقی حکومت کے ذریعے پنجاب گورنمنٹ سے لے کر دیں۔ سرگن ویلی ایک بار پھر غم میں ڈوب گئی۔ برفانی تودے تلے آنے سے پورا گھرانہ ہی دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ مرنے والوں میں 4 بچے اور ان کی ماں شامل ہے۔ پورا علاقہ سوگوار، جہاں بک ہونے والوں کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد حق کر دیا گیا۔ نالا سرگن ایک بار پھر سوگوار ہو گیا۔ گزشتہ 1 ہفتے سے جاری شدید برف باری بارشوں کے باعث بالائی وادی نیلم کے متعدد علاقوں میں کچے رہائشی مکانات گر کر تباہ ہو گئے، جبکہ سرگن کے نوائی علاقہ نیلم میں برفانی تودے کی زد میں آ کر ایک گھرانہ گلزمان کا دنیا فانی سے کوچ کر گیا، جس میں 4 بچوں سمیت 1 ماں شامل تھی۔ حادثہ پیش آتے ہی تحصیل انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد موقع پر پہنچ گئی اور برف تلے دبے افراد کو نکالا۔ ہزاروں افراد کی موجودگی میں مرحومین کو سپرد خاک کیا گیا۔ حادثے کا سنتے ہی نیلم کی قیادت اسپیکر شاہ غلام قادر، الحاج سردار گل خاندان، سابق وزیر تعلیمی عبدالوحید اور دیگر نے اظہار افسوس کرتے ہوئے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ میرا بچہ موذی مرض میں مبتلا ہے، علاج کی غرض سے جائیداد بھی فروخت کر دی، مگر علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے پیسے پورے نہ ہو سکے۔ مہیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بچے کے علاج کے لیے میری مدد کریں۔ تارک آباد کے رہائشی مسلم شاہ کی دومیل نیوز کے ذریعے خدمات کا جذبہ رکھنے والے مہیر حضرات سے اپیل۔ میں ساکنہ بانڈی پنجو سیدہ تو آیا، مسلم شاہ میرا نام ہے، اور میرا بچہ 4 سال کا ہو گیا، اور اس کو جو پیدا ہویا 1 6 مہینے صحیح رہے، اس کے بعد معذور ہو گیا، معذور شکل پہ کوئی اسپتال کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا، اور جو کوئی کولا سو بھی لایا، اور اسپتال والے بھی مدد کی تھی، اور نے بھی کی تھی، اور مزید خرچہ 2 لاکھ روپے کا خرچہ سر جس کول گنجائش ہوا ہے۔ اور میرا فون نمبر ہے 0341 96 18 628، اور رائے مولا دی اس چیز کی ماڑی مدد ہونی چاہیے جناب۔ اس بچے کا علاج کس جگہ تے اسی؟ علاج سندھ ہے، سندھ میں کوئی بندہ دسے ہے جی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ذرا؟ اور ڈاکٹر صاحب سارے کہہ رہے ہیں، ایک ہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سندھ میں ایک بندہ ہے
وہ دیسی علاج بھی کرتا ہے اور ڈاکٹری بھی کرتا ہے، بچے وہ تو ٹھیک ہو کیسی تو مجید 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہمارے کو 2 روپے نہیں ہے. آپ نکی نکی بال بچے 2 لاکھ روپے کا میرے کو رسوئی ہویا تھا تو میں روٹی موصول نہ کر سکتا. سیلی سرکار سے میرے 2-3 دفعہ روٹی آتی ہے. بچوں کو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے سر اس کا سفید خون نہیں ہے اور دماغ بہت چھوٹا اور نظر بھی نہیں ہے. اور بس وہ انسان آتے ایسے 6 مہینے کا نہیں ہونا چاہیے 4 سال کا بچہ ہے. عمر 4 سال اس کی تو سمجھنے والے اور 6 مہینے کا سمجھتے ایسا نہ رہا تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو بس جنہوں کو گنجائش ہے اور دینے والے تو اللہ کی ذات دعا تو ہمارے نام رائے مولا دی مدد ہوا. اور فون نمبر میرا ہے 0341 96 18 628 سر. دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفرآباد.